بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز نصیحت۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مثنى ابن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے تو لشکر میں سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شریک تھیں۔ میدان جنگ میں لڑائی شروع ہونے سے ذرا پہلے سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور ان کو جہاد و قتال کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ آئیے اس عظیم عورت نے اس نازک اور مشکل وقت میں اپنے بیٹوں سے جو خطاب کیا اور انہیں جو ایمان افروز نصیحت کی اس کا ایک حصہ سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے پیارے بیٹو، تم مسلمان ہو اور اپنے رب کے اطاعت گزار ہو۔ تم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہو، زبردستی نہیں لائے گئے۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم سب جس طرح ایک ماں کی اولاد ہو ویسے ہی ایک باپ کے بیٹے ہو۔ میں نے تمہارے باپ کی خیانت نہیں کی، نہ اپنے بھائیوں کو رسوا کیا ہے۔ میں نے تمہارے حسب و نسب کو عیب دار نہیں ہونے دیا اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے میں کتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ سنو اور اچھی طرح سنو کہ آخرت کا گھر جو ہمیشہ رہنے کے لیے ہے اس فانی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 200۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو اور آپس میں ربط پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کل جب صبح کا سورج طلوع ہو تو تم دشمن کے ساتھ لڑائی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور دشمنان اسلام پر غلبہ حاصل کرو اور ان پر فتح پاؤ۔ اور جب تم دیکھو کہ لڑائی میں خوب گرمی اور تیزی آ گئی ہے اور جنگ کے شعلے بڑک اٹھے ہیں تو پھر اس میں کود پڑو۔ پھر سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کے 4 بیٹے نہایت عزت و وقار اور ثابت قدمی کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے اور تمام کے تمام شہید ہو گئے۔ جب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو فرمایا، الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم وارجو من ربی ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ۔ اللہ ہی کا شکر ہے جس نے مجھے شہیدوں کی ماں بنایا اور ان کو شہادت کا شرف حاصل ہوا۔ میں اپنے رب سے یہ امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کرے گا۔